کتابوں کا ایشیا کا سب سے بڑا بازار اردو بازار لاہور۔ آج میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اب لوئر مال کی طرف سے اردو بازار کے اندر انٹر ہوں تو تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو دائیں طرف ایک چیٹرجی روڈ نظر آتا ہے۔ تو چیٹرجی روڈ اور اردو بازار کے بالکل جس طرح سے لوئر مال کے اندر سے آپ داخل ہوں، بالکل دہانے پر آپ کو ایک پرانی بلڈنگ اب بھی نظر آتی ہے۔ اس گیٹ کے اندر داخل ہوں تو وہ پرانی بلڈنگ کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ اردو بازار کی سب سے قدیم اور پہلی عمارت تھی جب اردو بازار ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ اس طرف آپ کو نظر آئے گا انارکلی بازار اور درمیان میں کشاد راستہ اور یہ کھلی جگہ، اور یہاں یہ سب سے پہلی عمارت جو یہاں ہمیں قائم نظر آتی ہے۔ یہ دراصل پبلشنگ پریس آف گلاب سنگھ کے نام سے عمارت تھی۔ یہ سب سے پہلا پریس تھا جو یہاں اردو بازار میں قائم ہوا۔ تو گلاب سنگھ کا بیٹا تھا موہن، تو اس کے اور بھی بیٹے تھے۔ جب وہ گلاب سنگھ کا انتقال ہو گیا تو اسی موہن سنگھ کے نام پر اس روڈ کو موہن سنگھ روڈ یہ کہا جانے لگا۔ تو موہن لال ایک کاروباری آدمی تھا، باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کا ایک بھائی سون لال بھی تھا، اس کا برف کا کارخانہ تھا۔ تو ابتدائی طور پر موہن لال کے نام پر ہی اردو بازار کا پہلا نام موہن لال روڈ پڑا تھا۔ یہاں پر اس وقت اس زمانے میں یعنی کہ یہ گلاب سنگھ کے اشاعتی ادارے سے درسی کتابیں چھپتی تھیں اور جو دلی اور مدراس تک جاتی تھیں، افغانستان تک یہ کتابیں اس زمانے میں جاتی تھیں۔ ایک اور ہندو پبلشر یہاں پہ تھا عطر چند کپور، اس کی بھی بڑی مشہور کتابیں تھیں۔ تو اسی چوک کے اندر اسی قریب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس روڈ کے اندر چند کتابیں اس زمانے میں تھیں، وہ پنجاب گھر تھا، ملوترا برادرز کی کتاب کی دکان تھی، تو آبا ہاؤسا اور بھارتی بھون، یہ سارے آپ دیکھیں کہ اس وقت درسی کتب کے ناشرین تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد پھر اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اندرون لاہور کے اندر اس وقت جو کاتب بیٹھتے تھے، کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے اس زمانے میں، پھر پبلشنگ کا زمانہ بھی آ گیا، تو ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون لاہور گیٹوں کے اندر جو کچھ بازار تھے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ناشرین موجود تھے، کتابوں کی دکانیں موجود تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ پھر یہاں شفٹنگ ہوتی گئی کہ یہاں کتب فروش جو تھے وہ یہاں آتے چلے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نام پھر ابتدائی طور پر کیسے اردو بازار پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو یہ سارا پریس بھی بند ہو گیا، حکومت کی ملکیت میں آ گیا، وہ جو ہندو پبلشر تھے وہ بھی بند ہو گئے، ان کی جگہ پر مہاجر جو آئے ہوئے تھے انہوں نے یہاں آ کر دکانیں کھول لیں یا دکانیں ان کو الاٹ ہوئیں، تو کئی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی دکانوں کا آغاز کیا۔ تو موہن روڈ سے اردو بازار کنورٹ کیسے ہوا، اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے، مجھے بڑا سسپینس تھا۔ تو میں اظہار سنس پہ جو میرے پبلشر بھی تھے اس وقت خود محمد اظہار الحسن رضوی صاحب وہ حیات تھے، تو ان سے میں نے اس بارے میں معلومات لیں، کچھ مجھے انہوں نے گائیڈ کیا، اور پھر ایک کتاب میرے حوالے کی جو اردو بازار کے ایک پبلشر کے مالک نے شائع کی تھی، جو کہ اسی نام کے بانی بھی تھے۔ تو انہوں نے جو اپنی سٹوری اس میں لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ جو ابتدائی دکانیں قائم ہوئیں وہ خواجہ بک ڈپو تھا، جو خواجہ دل محمد کے بڑے صاحبزادے تھے، تو اور بھی کچھ 8-10 حضرات تھے۔ ابتدائی طور پر ہم دیکھتے ہیں خواجہ گلدار احمد تھے، حاجی فرمان علی تھے، ملک نذیر تاج بک ڈپو والے تھے، چودھری غلام رسول تھے۔ تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم پرانے نام کو تبدیل کر کے اس کا نام کوئی کتابوں کے فروخت کے بازار کے حوالے سے رکھنا چاہیے۔ تو مختلف طرح کی تجاویز آتی رہیں، تو ان تجاویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حزین کشمیری جن کی میں نے کتاب کا ذکر کیا، انہوں نے ان کی جو کتاب ہے کہاں گئے وہ لوگ، اس میں انہوں نے جو اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور کسی نے کوئی تجویز پیش کی، کسی نے کوئی تجویز پیش کی۔ ایک تجویز جو خواجہ صاحب کی طرف سے وہ تھی کتاب بازار، کس کا نام کتاب بازار رکھا جائے۔ تو حزین قادری صاحب کشمیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری تجویز یہ تھی کہ یہ وسیع معنوں میں یہ بازار کا نام ہونا چاہیے، چنانچہ اس کا نام اردو بازار رکھا جائے۔ تو اس تجویز کو قبول نہیں کیا گیا، مخالفت کی گئی۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ جس روز یہ میٹنگ ہوئی اس سے 1-2 روز کے بعد ان کی ایک کتاب جو تھی وہ چھاپے خانے میں تھی۔
انہوں نے کیا کیا کشمیری صاحب نے، حضرت کشمیری صاحب نے، کہ اس کتاب کے نیچے جو ایڈریس اپنے مکتبہ کا دیا، اپنے ناشر جو اپنے پبلشر کا دیا، دکان کا دیا، اس کے نیچے انہوں نے اردو بازار لاہور لکھ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے اردو بازار لکھ دیا تو پھر وہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ جب اردو بازار لکھ دیا گیا تو انہوں نے وہ کتاب اپنے پھر دوستوں کو دکھائی اور میٹنگ کال کی اور ان کی منت سماجت کی کہ اب یہ چھاپے خانے میں بھی چڑھ گئی ہے، تو اب لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس کا نام آپ جو ہیں وہ اردو بازار ہی رکھ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اردو بازار کا نام قبول کر لیا، ایک میمورنڈم ہو گیا پاس، اور یہ پھر اردو بازار ہی کہلایا جانے لگا۔ آج اگر اس کو دیکھیں تو اس بازار کے اندر 3500 کے قریب صرف کتابوں کی دکانیں ہیں، جس میں 500 سے زائد جو ہیں وہ پبلشرز ہیں جو خالص کتابوں کے اشاعت کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ پر آپ کو پبلشر نظر نہیں آئیں گے۔ صرف آپ اردو بازار کی مین جو گلی ہے اس کو نہ دیکھیے، اس کے مضافات میں اب گمپت روڈ تک اور ادھر لوئر مال تک اور ادھر گورنمنٹ کالج تک کا جو پچھلا روڈ ہے اس تک یہ اردو بازار پھیلا ہوا، اور ادھر لوہاری اور بھاٹی تک یہ اردو بازار آپ کو پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ تو گویا کہ یہ جب مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا تو یہاں بہت بڑا کاروبار زیادہ وسیع پیمانے پر ہو رہا تھا، چونکہ سارے مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کی درسی کتب کی اشاعت کا بندوبست یہاں سے ہوتا تھا اور اس کی ترسیل بھی یہاں سے ہوتی تھی۔ لیکن جب پھر وہ 1 یونٹ ختم ہو گیا اور الگ الگ صوبے بن گئے تو پھر نصاب کا معاملہ ہر صوبے کے پاس آ گیا، ہر صوبے نے اپنی اپنی کتابیں شائع کرنا شروع کر دیں، تو صرف پنجاب کا مرکز یہ اردو بازار رہ گیا۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں سے پورے مغربی پاکستان اور افغانستان تک کی درسی کتابیں چھپ کر یہاں سے جاتی تھیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ تعلیمی سیشن کے سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے، اور ان دنوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ روزانہ 70,000 سے 1 لاکھ تک لوگ وہاں خریداری کرنے آتے ہیں۔ تو یہ کتابوں کا بازار ہے، علم کا بازار ہے، اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ایک پورے ملک کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ پھوٹتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو جلا ملتی ہے، اور ترقی کا زینہ ہمیں یہی بازار نظر آتا ہے۔